اسباب و علل تو تھے نہیں جو آج کے موجود ہیں، تو چونکہ آپ کے گھرانے کے بزرگ جو تھے، آپ کے والد گرامی یا ان کے بڑے لوگ جو تھے، یہ ایک دینی حیثیت ان کی مسلم تھی معاشرے میں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم رہنمائی لیتے ہیں ان کے گھر سے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو سنا یہ جاتا ہے، علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اماں جی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے اور تو علم نہیں ہے کہ میں چاند دیکھ نہیں پائی، البتہ آج صبح سے شام تلک میرے بیٹے نے میرا دودھ نہیں لیا، جس سے میں اندازہ کرتی ہوں کہ رمضان کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ یعنی جس کا بچپن اتنا ستھرا، پاکیزہ، اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ شیخ میں برکت ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے منتقل ہوئی کہ چونکہ ایک علمی گھرانہ تھا، دیندار لوگ تھے اور صلحائے امت میں ان کا شمار ہوتا تھا، اس لیے ان کے گھر میں جنم لینے والا بچہ بھی اس قدر پاکیزہ سیرت کا حامل تھا۔ سن 470 ہجری میں حضرت یکم رمضان کو پیدا ہوئے، اور ان کی تاریخ وصال جو بیان کی جاتی ہے 11 ربیع الثانی 561 ہجری۔ اس اعتبار سے حضرت کی عمر تقریباً 90 سال یا 91 سال کی بنتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس وقت زیادہ لمبی بات نہیں عرض کر، ان 91 سالہ زندگی میں اگر اللہ سبحانہ آپ کو مجھے توفیق دے کہ ہم حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کی سیرت کو پڑھیں، تو ان کا بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک کوئی ایسا لمحہ مجھے آپ کو نہیں ملے گا جو خدمت دین سے عبارت نہیں تھا۔ ان کا گھرانہ، ان کا خاندان، اور پھر جب انہوں نے شعور سن کو سنبھالا ہے تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا اور پھر اسے پوری قوت کے ساتھ دین سکھایا لوگوں کو۔ میرے سامنے اس وقت حضرت شیخ کا مشہور قصیدہ غوثیہ، یہ حضرت رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی شان میں آپ لکھا۔ اب اس کے میں اس وقت 2 4 5 منٹ جو ہمارے پاس ہیں، میں 2 اشعار آپ کی خدمت میں اس قصیدہ غوثیہ کے عرض کر رہا ہوں جو شیخ نے خود اپنے بارے میں کہا۔ ہم لوگ کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، جی بارش برسا دی جی اس فلاں بندے نے، فلاں نے ایسا کر دیا جی، فلاں نے ایسا کر دیا جی۔ صوفیاء کے نزدیک سب سے بڑی کرامت دین پر استقامت ہے۔ جو آدمی دین پر کھڑا ہے، جو آدمی صبح و شام دین کا مبلغ ہے، جس کا سونا جاگنا اوڑھنا بچھونا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا، لوگوں سے محبت دین سے عبارت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے جس کو آج امت بھول گئی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم پڑھا دین کا، قرآن کا، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کا علم پڑھا۔ اللہ سبحانہ نے اس درس علم کی برکت سے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا۔ یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر آپ کو عربی گرامر سے تھوڑا سا مس ہو نا جی، تو دارسا یدرسو یہ فعل جو ہے یہ متعدی نہیں ہے۔ درس کا معنی سیکھنا، پڑھنا، خود طلب کرنا، اور تدریس کا معنی ہے کسی کو پڑھانا، علم خود جاننا۔ تعلیم کا مطلب ہے کسی کو آپ سکھائیں،
سمجھائی نا جی؟ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھانے کی وجہ سے نہیں، آپ غور کریں لفظ پہ، شیخ کے لفظ پہ غور کریں، فرمایا مقام قطبیت تو اللہ سبحانہ نے مجھے دین کے علم کے سیکھنے میں عطا فرما دیا تھا۔ کیا شان ہوگی شیخ کے تدریس کی، کیا شان ہوگی ان کی مسند تعلیم کی، جن کو حضرت نے پڑھایا ہوگا، جن کو حدیث کی تعلیم دی ہوگی، جن کو قرآن سکھایا ہوگا، ان لوگوں کی، ان اصحاب کی کیا شان ہوگی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پڑھنے کی برکت سے، دین سیکھنے کی برکت سے جو ہے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد، سبحان اللہ، ونلت السعد من مولا الموالی۔ اللہ سبحانہ کے فضل سے میں نے درس علم کی برکت سے تمام تر سعادت کی منزلوں کو طے کر لیا تھا۔ یہ شیخ فرماتے اپنے بارے میں۔ اور پھر جن لوگوں کی حضرت نے تربیت فرمائی، جن لوگوں کو آپ نے تیار کیا، جن لوگوں کے اوپر آپ نے محنت کی، ان کے بارے میں خود آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے پاس اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں رجالی فی حواجرہم سیام۔ آج صوفی لوگ اس قصیدے کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ جی برکت حاصل ہوگی۔ کاش کہ کبھی ہم ان کے معانی کے اوپر غور کریں، کبھی شیخ کے فرمان کو سمجھیں۔ ورد تو ہے ہی ہے، برکت تو ہے ہی ہے۔ قرآن کا بھی ہمارا یہ حال ہے، ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے رکھ لیا کہ جب کوئی مرنے والا مرے گا تو اس کے اوپر سورت یاسین پڑھ دیں گے، روح آسانی سے نکل جائے گی۔ مگر میں نے قرآن میں خود اتر کے کبھی نہیں دیکھا کہ قرآن اللہ کی وہ لاریب کتاب یہ مجھ سے تقاضا کیا کرتی ہے۔ یہ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا، ان کے درس کا عالم یہ تھا، ان کے سیکھنے کا عالم یہ تھا کہ اللہ نے ان کو علم پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت سے عطا فرما دیا، ان کو سعادتوں کی منزلیں طے کرا دی۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ نے جب مجھے موقع دیا کہ میں لوگوں کی تربیت کروں، میں لوگوں کو دین سکھاؤں، فرماتے پھر جو جماعت میں نے تیار کی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کے بارے میں، اپنے تربیت یافتہ لوگوں کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جماعت علماء کی جو بغداد کی سرزمین پہ میں نے تیار کی تھی، وہ کیسے لوگ تھے؟ فرماتے ہیں رجالی فی حواجرہم سیام۔ اللہ سبحانہ نے مجھے ایسے تلامذہ عطا فرمائے، میری تربیت میں رہنے والے ایسے لوگ تھے کہ جن کے دن جو زندگی تھے، زندگی کے، وہ ہمیشہ روزے سے گزرا کرتے تھے، صائم الدہر لوگ تھے وہ۔ رجالی فی حواجرہم سیام، اور فرماتے ہیں کہ وفی ظلم اللیالی کالعالی۔ ہائے ہائے، کوئی عربی ادب کا ماہر ہو نا جی، وفی ظلم اللیالی کالعالی۔ میرے تلامذہ جو تھے، ان کی رات کو پیشانیاں جب اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتی تھیں تو ان کی پیشانیاں موتیوں کی طرح چمکتی تھی رات کے اندھیروں میں۔ وفی ظلم اللیل فی ظلم اللیالی کالعالی۔ میرے تربیت یافتہ تلامذہ، میری جماعت جو علماء نے میں تیار کی تھی، اللہ نے مجھے ایسے اصحاب عطا فرمائے تھے، مجھے ایسے شاگرد عطا فرمائے تھے، ایسے مرید نصیب فرمائے تھے کہ جن کے دن روزوں کے ساتھ گزرتے تھے، جن کی راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں گزر جاتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو سمجھا اور پھر دین کو سمجھانا انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف دودھ پلا دینے والے 11ویں کے پیر تھے۔ یہ تو ہمارا طرز ہے، یہ تو ہماری سوچ ہے۔
آج حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی تھا یار اپنے وقت کا وہ، اور ہم نے اسے سمجھا کہ صرف بہشتی والے دروازے والا پیر ہے، بس بہشتی گزر جاؤ سال کے بعد جو مرضی کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اس راہ پر آنا ہے جس راہ پر شیخ فرید الدین نے زندگی بسر کی تھی۔ کیا یہ کم ہے کہ شیخ فرید الدین کی خدمت میں بیٹھنے والے علماء کوئی بختیار کاکی بن کے ابھرا، کوئی نظام الدین اولیاء بن کے ابھرا، کوئی خواجہ نور محمد مہاروی بن کے ابھرا، کوئی فخر الدین رازی بن کے ابھرا، یہ سب علماء ایسے تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں دین سیکھا بھی تھا شیخ سے اور دین سکھایا بھی تھا لوگوں کو۔ ہم لوگوں نے بڑی بزرگوں کے ساتھ ہمارا یہ مجرمانہ ایک غفلت ہے جو ہم نے ان سے برتی ہوئی ہے۔ یہ اب سبب کیا ہے؟ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے جو عرف عام میں ہم 11ویں سمجھتے ہیں، آپ کبھی ان کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ فرمائیں۔ یہ کرامتوں والے پیر نہیں تھے، کرامتیں اللہ سبحانہ نے ان کو سب سے بڑی کرامت جو عطا فرمائی تھی وہ محمد عربی کے سچے غلام تھے، اللہ کی قسم، اس سے بڑی ان کے لیے کرامت کوئی نہیں تھی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہر ماہ کی 11 تاریخ کو، ہر ماہ کی 11 ایک بہت بڑا جلسے کا اہتمام کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ ہفتہ بھر یہ 6 دن ان تلامذہ کے لیے جو ان کے پاس پڑھتے تھے، ہفتہ ان کے لیے ہوتا تھا، 6 دن ان کے لیے ہوتے تھے۔ اور پھر جمعے کا خطبہ جامع مسجد بغداد گونجتی تھی حضرت شیخ کے خطبوں سے۔ وہ صرف مصلی کے اوپر بیٹھ کے تسبیح پھیرنے والا بندہ نہیں تھا، جامعہ بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر کے خطبات سے گونجا کرتی تھی۔ 4 عباسی خلفاء کا زمانہ پایا، اور چاروں کے تکبر اور غرور کو میرے شیخ نے اللہ کی قسم جوتی کی نوک پر رکھا ہے۔ کہا تمہیں مجھے نذرانے دے کر کے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں کلمہ حق کہنے سے باز آ جاؤں گا؟ تمہاری کوئی دولت کی لالچ جو ہے یا تمہاری دھوس اور دھاندلی جو ہے وہ مجھے راہ حق سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ 7واں دن حضرت شیخ کا جمعے کا ہوتا، پھر جب ماہ پورا ہوتا اس انداز سے، ایک ماہ میں آپ پبلک پلیس کے لیے، لوگوں کی عمومی اصلاح کے لیے میرا شیخ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اجتماع فرماتے تھے، اور اس کلمہ خیر کہنے میں آپ کو اس وقت میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی، آپ کے نیاز مند، آپ کے تلامذہ، آپ کے مریدین، آپ کے متوسلین، وہ لوگوں کی خدمت میں کچھ نہ کچھ کرتے تھے۔ کسی کو آئے روٹی کھلا دی، کسی کو آئے پانی پلا دیا، کسی مسافر کو رات ٹھہرا دی۔ یہ حضور کا شیخ کا یہ معمول تھا۔ اب وہی عمل جو ہے وہ عرف عام میں آج 11ویں کے نام سے مشہور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کتنے دودھ کے گوالے ہیں جو 11ویں کے نام پر دودھ تو مارکیٹ میں بند کر دیتے ہیں، اور کتنے گوالے ایسے ہیں جنہوں نے اس بددیانتی سے توبہ کی ہو کہ ہم جو دودھ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنی نسل کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم اس سے تائب ہو جائیں۔ کیا آپ سمجھیں گے کہ یہ دودھ بانٹنے سے حضور غوث پاک خوش ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ان اسلاف کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو کرامتوں کے آئینے میں دیکھا، ہم نے ان اسلاف کو صرف اور صرف دم درود کے آئینے میں دیکھا۔ لوگوں ایسا نہیں ہے، بلا شبہ وہ دم فرماتے اللہ شفا دے دیتا تھا، وہ جب کسی کو کوئی بات فرما دیتے اللہ ویسا فرما دیتا تھا۔ یہ ان کی عزت تھی اس بارگاہ اقدس میں، اس بارگاہ الوہیت میں، کیونکہ وہ ساری زندگی اللہ کے دین کے نوکر رہے تھے، تو اللہ نے بھی انہیں عزت عطا فرمائی۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی ڈوبی کشتی کا ترانہ اتنا کمال نہیں ہے جتنا کمال شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت دین کا کمال ہے۔ آئیے
آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کریں، ان 2-4 لمحات میں میں آپ سے صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان اسلاف کی سیرت کو سمجھنا ہے، ان کے زندگی کے طرز عمل کو سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ لوگ دین خود سیکھا انہوں نے، اور پھر کس طرح، کس پامردی کے ساتھ، کس جرأت اور ہمت کے ساتھ انہوں نے دین متین کی خدمت کی تھی۔ میں پھر ہی آپ کے فرمودہ کو پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، تدریس غوث، حضور کا پڑھانا۔ مجھے یاد آ رہا ہے میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے ایک واقعہ پڑھا حضرت کا، سیرت کا۔ حضرت کسی طالب علم کو پڑھا رہے تھے، اب وہ بیچارہ میرے طرح بڑا کم عقل تھا، اس کو بات یاد نہیں پڑتی تھی، تو کوئی اور عالمی دین شیخ عبد القادر جیلانی اس دور کے ملنے کے لیے آئے، تو دیکھا یار اتنی محنت یہ آدمی اس آدمی پہ کر رہا ہے اور وہ بات بات پہ بھول جاتا ہے، اس کو مسائل یاد نہیں رہتے۔ انہوں نے، جو آنے والے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ عبد القادر آخر کیا سبب ہے یار اتنا وقت اس ضائع اس کے اوپر کر رہے ہو؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ 1 ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، تو یہ دنیا میں کیا کہے گا کہ میں عبد القادر کے پاس دین سیکھنے کے لیے گیا تھا اور انہوں نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ ان کی بصیرت کا یہ عالم تھا، ان کی توجہ اللہ کا یہ عالم تھا، مگر اپنے معمول سے وہ ذرہ برابر، بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ عزیزو، ان لوگوں کی سیرت کو پڑھو، میرے پیارے بچوں، وقت نکالو، وقت نکالو، ان محسنین امت کے حالات کو پڑھو جنہوں نے آپ تک اپنی محنت سے دین کو پہنچا دیا ہے۔ بخاری آج ہر بندہ کرتا ہے، کتنا وقت لگا بخاری کو اس سے ایک کتاب کے جمع کرنے پر، پتہ ہے آپ کو؟ اور کتنے سفر اس نے کیے بندے نے، کتنی تکلیفیں اس شخص نے اٹھائی۔ 20 سال کا عرصہ وہ علماء کی خدمت میں گھومتا رہا، کسی ایک حدیث کے بارے میں اس کو شک و شبہ ہو جاتا تھا تو وہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوتا، مجھے بتاؤ یہ حدیث درست ہے یا نہیں ہے، اس کی سند ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ 20 سال کے عرصے میں شیخ بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری جمع کی ہے۔ میں جھٹ کہہ دیتا ہوں بخاری میں حدیث ہے، مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ ان اسلاف کی سیرت کو پڑھو، آپ ان اسلاف کی سیرت کو پڑھو گے اللہ تمہیں دین کی برکت دے دے گا۔ یہ جو ہماری ٹینشنیں ہیں نا، ہماری بے وقت قسم کی پریشانیاں جنہوں نے صبح و شام میں گھیرے میرے رکھا ہے، میں ایڈوائز کرتا ہوں، تجویز کرتا ہوں اپنے بچوں کو کہ جہاں وقت آپ موبائل دیکھنے کے لیے نکالتے ہو، جہاں ڈرامے دیکھنے کے لیے، جہاں میچ دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہو، اور خدا کے لیے کبھی شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب کو بھی پڑھ لیا کرو، تمہیں دین کا راستہ ملے گا۔ کبھی شیخ نظام الدین محبوب الہی کی فؤاد الفؤاد کو پڑھ لیا کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ دین سیکھنا کیسے، دین کا واز کیسے کرنا ہے۔ کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی فتوح الغیب کو پڑھو، تمہیں احساس ہو کہ میں بندہ ہونے کے ناطے سے اپنے اللہ سے کیا تعلق رکھتا ہوں۔ اتنا بڑا موحد آدمی، اور میں اس کو کہوں کہ صرف دودھ بانٹنے والا پیر تھا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ درست العلم حتی صرت قطبہ، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے علم پڑھا، اللہ نے اس علم پڑھنے کی وجہ سے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلِ الْمَوَالِ، اسی علم کی برکت سے، اسی علم کی برکت سے اللہ نے مجھے سعادت کی ساری منزلیں عطا فرما دی تھی، علم کی برکت سے۔ رجالی فی حواجرہم سیام، میرے تربیت یافتہ جو میرے شاگرد تھے، میرے مرید تھے، میرے متوسلین تھے، وہ ایسے نہیں کہ صرف تسبیحاں بانٹتے رہے ہوں، نہیں، ان کے دن گزرتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں روزے کے ساتھ گزرا کرتے تھے۔ وَفِي ظُلَمِ اللَّيَالِي كَاللَّعَالِي، ان کی پیشانیاں رات کی اندھیری تاریکی میں موتیوں کی طرح چمکتی تھیں، کیونکہ وہ سجدے کرتے تھے اللہ کے حضور۔
اور یہی قرآن کریم نے مومنین کی سیرت بیان کر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کسی مومن کی پہچان آسان ترین یہ ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھو، اگر تمہیں خدا یاد آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی یہی وضاحت کی ہے۔ عزیزو، میری آپ سے آج کے اس خطبے میں التجا ہے، ان دو اشعار مبارکہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے اور ان کے خود فرمائے ہوئے ہیں، انہوں نے سبب قرار دیا کہ علم دین میرے مقام قطبیت کا باعث ہے، علم دین میری سعادت مندیوں کا باعث ہے، علم دین کی خدمت جو ہے اللہ نے اس کی برکت سے مجھے ایسی جماعت علماء کی عطا فرمائی کہ جنہوں نے ساری زندگی میرے ساتھ مل کر کے دین حق کا کام کیا تھا۔ ان کو سمجھو، انہیں معاذ کرامتوں والا پیر اور تعویذ بانٹنے والا پیر نہ جانو۔ آج ہمارا بھی حال یہ ہے، ہمارا بھی حال ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ 40 سال امامت کرتا ہے، آپ کے پاس ایک بندہ 40 سال خطبہ دیتا ہے، اسی کی سمجھے انو حافظ جی کی حال چال ہے جی، بس ایسا حافظ جی تو اگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا جی۔ آپ کا بچہ بھی آ کے حافظ جی کہتا ہے۔ نہیں، خدا کا خوف کرو۔ جس وقت ہمیں دین کے ساتھ وابستگی نہیں ہوگی تو پھر ہمارے رویے یہی ہوں گے۔ ہم دین کو سمجھیں، پھر دین کے خدمت گزاروں کی حیثیت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ اس مرد حق کی مقدس قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ سرزمین بغداد کے ذرے ذرے کی برکت سے میرے جیسے کم ظرفوں کو بھی اللہ دین کی عزت عطا فرما دے، آپ کو اللہ دین کی عزت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔